تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و محبوبنا محمد و بارک وسلم علیہ. بندے پروردگار امت احمد نبی دوست دار چار یارم تاب اولاد علی. مذہب حنفی دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی. اے بلبلان غنچے گلزار احمدی صلو علی محمد و آل محمدی. درود پاک کا نذرانہ. اللہم کریمنا صلی علی محمد رب صلی علی شفینا صلی بنا ساری خدائی سے محمد مصطفیٰ پہلے. بنا ساری خدائی سے محمد مصطفیٰ پہلے. نہ ہوا تھی نہ آدم تھا نہ ظاہر تھا خدا پہلے. خدا کس کو کہتے تھے کیا کیا جانتے تھے. خدا کس کو کہتے تھے کیا کیا جانتے تھے. تمہاری زبان سے میں سنائے محمد. بہو بہو میں سونے تھے میرے یار کو لوں سب گھٹ. بیٹا یہ ڈبلی کا آواز نہ کرنا، بالکل صاف کلیئر. ہم سادے لوگ ہیں تو بس یہ بات لوگوں کی دل پر پہنچا نہیں. یہ گور یا چھوڑ کے آدمی ہم لوگ نہیں ہیں. بہو بہو میں سونے ڈٹھے میرے یار کو لوں سب گھٹ ہے. ہر جلوہ میرے یار دا جدھر دیکھتا ہوں تو ہی تو. سبحان اللہ. بہو بہو میں سونے ڈٹھے میرے یار کو لوں سب گھٹ ہیں. ہر جلوہ میرے یار دا کتھے ہندو کتھے بھٹ ہیں. ہر صورت دے وچ یار سامایا. ہر صورت دے وچ یار سامایا. کتھے سید ہیں کتھے جٹ ہیں. پیر بلا شاہ یارت ساڈے نیڑے وسدا پر دیدہ ساڈیاں چٹ. کروڑ نماز پڑھیے سیاں ایویں یار ملن دستور نہیں. کروڑ نماز پڑھیے سیاں ایویں یار ملن دستور نہیں. جیسی دل ساجد نہ کری ایویں سجدہ ایک منظور نہیں. جے غیر کولوں دل دور کری وہ یار ملن کوئی دور نہیں. غلام فریدا او دل کہے کم دی جندے وچ عربی ڈھولے دا نور نہیں. غلام فریدا
دل کہے کبدی جندے وچ عربی ڈھولے دا نور نہیں۔ سب سارا، سب تعریف، سب حمد، سب ثنا اس بے مثل ذات جو وحدہ لا شریک ہے۔ کروڑ ارب اور پدم، ادب، احترام، نیاز اور نذرانہ، درود اور سلام اس بے مثل مصطفیٰ احمد مصطفیٰ سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر، جس کے لیے اللہ پاک نے سارے جہانوں کو حسین، جمیل، خوبصورت بنا کر رکھا ہے، اور واجب الاحترام محفل حاضرین، ناظرین، مرد اور خواتین، سادات گرامی، علماء اکرام، مشائخ اعظام، حافظ قرآن، میرے محبوب کریم علیہ السلام کے مدح خانوں اور بڑے نصیب، بڑے مقدر، بڑی قسمت والے میرے مصطفیٰ علیہ السلام کے میلاد کے خوش قسمت مہمانوں، آپ لوگوں کی خدمت میں ادبانہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کا شکر ہے، اس کا کرم ہے، ان کی عنایت ہے، ان کی مہربانی ہے، ہمیں افضل بنایا۔ سبحان اللہ۔ انسان کو ساری مخلوق میں افضل میں افضل، جیسے ان کی ذات کی تعریف بے مثل ہے، تو مخلوق میں انسان ذات جو ہے وہ بے مثل ہے۔ سبحان اللہ۔ اور آگے کرم بنایا، انسانوں میں جسی کو بھی اسی نے چون لیا، پسند کیا، ان کو کسی نہ کسی نبی، کسی نہ کسی رسول، کسی نہ کسی پیغمبر کا غلام بنا دیا۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ اور سارے غلاموں میں، سارے رسول پیغمبروں کے امت میں، جب ہماری اور تمہاری واری آئی تو ساری امتوں میں جیسے مخلوق کے اندر انسان کو بے مثل بنا دیا، اسی طریقے سے ساری امتوں میں یہ آخری امت کو بے مثال بنا دیا۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ دیکھو بیٹا، میرے بھائی، کیوں سارے نبی شان والے ہیں، سارے نبی عزت والے ہیں، سارے نبی اللہ کے پیارے ہیں، اللہ پاک نے ہر نبی کو اپنے اپنے فضل سے شان دیا ہے اور عزت دی ہے۔ ہمارے لیے سارے اللہ کے نبی، رسول، پیغمبر شان والے ہیں۔ ان کے بارے میں
تعریف کے بغیر، شان کے بغیر کوئی بھی بندہ بات نہیں کر سکتا. لیکن 1000 باب ہو، اپنے باب جیسا باب نہیں. لاکھ مرشد ہو، اپنے مرشد جیسا مرشد نہیں ہو سکتا. کروڑ ماں ہو، اپنی ماں جیسی ماں نہیں ہو سکتا. نہیں ہے. تو سارے شان والے ہیں، سارے عزت والے ہیں، لیکن یہ ہم یا تم نہیں کہیں گے، ہمیں تو کہنا ہی پڑے گا. لیکن وہ جو پیغمبر ہیں آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ روح اللہ تک، وہ خود گواہی دیتے ہیں تصاروں میں بے مثل ذات جو ہے وہ مصطفیٰ کی ذات ہے. مصطفیٰ جیسا کوئی ہے نہیں، آیا نہ آئے گا، نہ بنا ہے نہ رب بنائے گا. بس یاد رکھنا میرے آقا علیہ السلام کیا باطن بھی بے مثل ہے، ظاہر بھی بے مثل ہے. یہ نور ہے تو نور بھی بے مثل ہے، ایسا نور کسی کا بھی نہیں ہے. سبحان اللہ. اگر بشری جامع ہے تو میرے آقا علیہ السلام کے بشری جو مٹی تھی وہ مٹی بھی بے مثل ہے. تو اللہ پاک اس امت پر آخری ہماری تمہاری واری آئی تو بہت کرم فرمایا. جو سارے امتوں میں افضل امت یہ ہے جو ہمارا آقا جو بے مثل ہے تو ان کی امت بھی بے مثل ہے. یہ وہ شان والا مصطفیٰ ہے جو ان سے محبت کرے تو محبت کرنے میں بے مثل. جو ان کو نہ مانے، نہ ماننے والا ہے کافر. کیا خیال ہے؟ تو کافر وہ بھی تھے جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانا، ابراہیم کا انکار کیا، اسماعیل کا انکار کیا، یا کسی بھی نبی کا اختلاف کیا، انکار کیا، وہ بھی کافر تھے. لیکن جو میرے مصطفیٰ علیہ السلام کے نہ ماننے والے وہ بھی کافر ہیں. لیکن سارے کافروں میں یہ جو کافر ہیں وہ سارے بے مثل ہیں. آؤ کافروں میں بے مثل سمجھ لگ رہی ہے نہیں؟ جو مانے تو مانے والوں میں بے مثل، جو نہ مانے وہ نہ ماننے والے میں بے مثل، جو انکار کرے وہ انکار کرنے والوں میں بے مثل، جو اقرار کرے اقرار کرنے والوں میں بے مثل، جو محبت کرے محبت پہلے بھی کرتے تھے، عاشق پہلے بھی تھے، لیکن اس نبی کے عاشق سارے عاشقوں کے امام ہوتے، سرتاج ہوتے. اولیاء پہلے بھی ہوتے تھے، اولیاء پہلے بھی امتوں کے اندر تھے. اللہ اکبر. قرآن پاک کے اندر دیکھو حضرت سلیمان علیہ السلام کا جو امتی جس نے بی بی بلقیس کا تخت حاضر کر دیا تو یہ بھی اولیاء تھے. سورہ کہف میں دیکھو اصحاب کہف یہ بھی اولیاء تھے. لیکن سارے اولیاء جو بھی ہیں ابتدا سے لے کر عیسیٰ روح اللہ تک کی امت تک، بعد میں جو اس نبی کی امت میں ولی ہیں وہ سارے ولیوں کے امام اور سرتاج ہوتے ہیں. تو اللہ پاک کا یہ کرم ہوا، مہربانی ہوئی
جو ہمیں اپنے مصطفیٰ علیہ السلام کا غلام بنا دیا اور اس امت میں اور راضی ہوا، سبحان اللہ، امتی ساروں کو بنا دیا، سبحان اللہ، پھر اس امت میں اسی نے چنا۔ بے شک، جو ہم آپ لوگ بیٹھے ہیں، غلطی اپنی جگہ پر، بے شک، نہ عمل کرنا اپنی جگہ پر، وہ ہماری سستی ہے، کاہلی ہے، ہم خود مجرم بنے ہیں، یہ نافرمانی ضرور کرتے ہیں لیکن بے ادبی نہیں کرتے۔ ہاں؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، نعرہ بے ادبی تکبیر، نعرہ رسالہ، نعرہ رسالہ، نعرہ حیدری، آباد شریف، عمل کرنے میں پیچھے ہے، نیک کاموں میں پیچھے ہے، نماز روزے میں بالکل یعنی سست ہے، لیکن نبی کی محبت میں سست نہیں۔ آگے یہ اسی نے امت میں، پوری امت میں چون لیا، ہمارا تمہارا عقیدہ ایسا بنایا جو پیغمبروں کا عقیدہ ہے، صحابہ کرام کا عقیدہ ہے، اولیاء اللہ کا عقیدہ ہے۔ یہ یا رسول اللہ والا جو عقیدہ ہے، اگر یہ تھوڑی ہمیں وہ نقص ہوتا ہے، کسی کے لیے حسد، بغض، نہ کسی کو برداشت کرنا، نہ کسی کی بات ماننا، یہ تھوڑی یہ جو غلطیاں ہم سے دور ہو جائے نا، تو یہ یا رسول اللہ والا عقیدہ ہی ایسا ہے جو آپ سارے ولی ہیں۔ بس تھوڑا ہم یعنی سیدھے ہو جائیں، کبھی کبھی ٹیڑھے ہیں، یہ ٹیڑھائی ختم ہو جائے، اپنے محبوب کے طرف رخ سیدھا کریں، اللہ کے طرف سیدھا رخ کریں، تو یہ سارے عقیدے یا رسول اللہ والے جو بھی ہیں، چھوٹوں سے لے کر بڑے تک، مردوں سے لے کر عورتوں تک، یہ سارے ولی ہو جاتے ہیں۔ یہ ولیوں کا عقیدہ ہے۔ تو اللہ پاک نے بڑا فضل کیا، مہربانی کی، اور آج ڈبل سے ڈبل کرم کیا، جو اللہ پاک اس خطے پر، اس علاقے پر، اس سرزمین پر راضی ہوا۔ ایک اپنے چھوٹے بندے سے، مسکین سے راضی بن گیا، اور اس کی دل میں اپنے نبی کی محبت عطا فرمائی اور تعلق جوڑا، اس کے اندر میں عشق پیدا کیا، اس کی چاہت ہوئی، تو ہم اپنے مصطفیٰ کا میلاد کریں، اللہ اکبر، میلاد سجائیں، سرکار کا جشن سجائیں، تو اسی میں ہمارے رہنما ہادی بھی آئیں، ہمسائے والے وہ بھی آئیں، برادر والے لوگ بھی آئیں، دوست اجوال بھی آ جائیں، اور نعت خوان اور علماء حافظ قرآن بھی آئیں، اور آمنہ کا لال محمد کریم بھی تشریف لے کر آئے۔ تو اللہ پاک نے اس کو چن لیا۔ یہ بندے کا کوئی پاور نہیں، اختیار نہیں ہے، جتنے تک وہ نہ چاہے تو بندہ کچھ نہیں کر سکتا، لیکن جب وہ راضی ہوتا ہے تو اپنے بندوں کے دل میں اپنے محبوب کی چاہت دیتا ہے، عشق دیتا ہے، وہاں رخ پھیر لیتا ہے، اللہ اکبر، غیروں سے رخ پھیرا کر اپنے پیاروں کے طرف رخ کو لگاتا ہے۔ تو وہ ان کا فضل اور کرم ہے، ان کے صدقے اللہ پاک
ہمارے تمہارے اوپر بھی یہ فضل کیا، کرم کیا، ان سے کام لیا جو اپنے محبوب کا میلاد سجوایا، اور ہمارے تمہارے اوپر راضی ہوا جو اس شادی میں، اس کاج میں، اس حبیب علیہ السلام کے خوشی کے اندر ہمارے تمہارے جیسے مسکین بھی مہمان بن گئے۔ یہ بڑی غنیمت ہے، یہ بڑی دولت ہے۔ تو امید رکھتے ہیں جسی نے اتنا فضل کیا، اتنا کرم کیا، تو وہ بڑا کریم ہے۔ اپنے محبوب کے صدقے جب ہم واپس جائیں گے، ہم تم اپنے گھروں کے طرف لوٹیں گے تو خالی وہ کبھی نہیں چھوڑے گا۔ سبحان اللہ، کیا خیال ہے، کیا ارادہ ہے آپ کا؟ یہی ہے۔ سبحان اللہ، بے شک۔ میٹھے میٹھے آواز سے تھوڑی درود پڑھیں۔ نبینا صلی علی محمد، سب پڑھیے صلی علی نبینا صلی علی محمد۔ تو میلاد بڑی دولت ہے، میلاد بڑی غنیمت ہے، میلاد ایسا ایک عمل ہے، ایسی ایک راہ ہے، سیدھی راہ، ڈائریکٹ راہ، مدینے والے کے دربار میں پہنچاتا ہے۔ میلاد وہ غنیمت ہے، ہر امتی چاہت رکھتا ہے تو کوئی ایسی رات آ جائے، ایسا کوئی وقت آ جائے جو مصطفیٰ علیہ السلام نیند کے اندر بھی دیدار ہو جائے۔ وہ کون امتی ہے جو چاہت رکھے، نہیں رکھتا تو حضور میرے گھر تشریف لے کر نہ آئے، چاہے جو بھی ہے، کتنا بھی گناہگار ہے، نماز پڑھتا ہے یا نہیں پڑھتا وہ الگ بات ہے، زیادہ بندگی عبادت کرتا ہے یا نہیں کرتا، پڑھا ہوا یا کچھ پڑھا بھی نہیں، جانتا بھی نہیں، لیکن پھر بھی اپنے حبیب کے لیے محبت رکھتا ہے، عشق رکھتا ہے، اس کی چاہت ہے تو مصطفیٰ راضی ہو جائے، اللہ راضی ہو جائے، مصطفیٰ راضی ہو جائے۔ یہی خیال ہے نا ساروں کا؟ ہم بھی یہی امید رکھتے ہیں میرے سونا۔ تو لاکھ طریقے کریں، حبیب اپنی مرضی کا مالک ہے، مصطفیٰ کو کوئی بھی پابند نہیں کر سکتا۔ کیا خیال ہے؟ کوئی ان کو پابند نہیں کر سکتا۔ تو ہم پکاریں تو محبوب آئے، امید ہے وہ جسی نے بھی پکارا سبحان اللہ، وہاں کرم ان پر ہوتا ہے، سبحان کسی اللہ، میں شک نہ سمجھے، سبحان اللہ، لیکن بات ہے آنے کی، آنے کی، کرم وہاں سے بھی ہو سکتا ہے، فریاد وہاں بھی سنتے ہیں، اچھا اللہ اکبر، ان کو جواب وہاں سے ملتا ہے، لیکن آنے کی بات ہم کر رہے ہوں تو لاکھ طریقے کریں، بہانے بنائے تو مصطفیٰ میرے گھر تشریف لے کر آئے، تو یہ لازم نہیں ہے تو اس کے کہنے پر مصطفیٰ آئے، لیکن میلاد ایسا عمل ہے، میلاد ایسا ایک ڈھنگ ہے، ایسا اسی میں رنگ ہے، جو چاہے یا نہ چاہے لیکن میلاد کرنے والا میلاد کرے، میلاد سجائے، چاہے چھوٹا چاہے بڑا، اس میلاد میں حضور آتے ہیں، آنا ہی آنا ہے، آنا ہی آنا ہے۔ یہ یا رسول اللہ کے عقیدے والے جو بھی علماء ہیں، اولیاء ہیں، فقراء ہیں، صوفی ہیں، وہ مشاہدے بھی انہوں نے دیکھے ہیں، تو سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میلاد میں تشریف لے کر آتے ہیں۔
سبحان اللہ تو رات بھی یہ میں نے عرض کیا تھا، تو ایسی شادی آپ نے کہاں بھی نہیں دیکھی ہوگی، جو شادی ہو، برات ہو، مہمان ہو، اس کے سہرے یعنی لوگ پڑھ رہے ہیں، اس کی منقبت پڑھ رہے ہیں اور دولہا نظر نہ آئے، ایسی شادی کسی نے بھی نہیں دیکھی ہوگی۔ کیا خیال ہے؟ چاہے گورا ہو، چاہے کالے رنگ کا ہو، چاہے بہرا ہو، نابین ہو، لولا ہو، لنگڑا ہے دولہا، لیکن دولہے کی شادی ہوتی ہے تو وہ لولا لنگڑے کے لیے بھی آنا واجب ہو جاتا ہے۔ کیا خیال ہے؟ ہاں؟ جب یہ لولے لنگڑے دولہے کا آنا اپنے کاج کے اندر اپنی شادی کے لیے لازم ہو جاتا ہے تو یہ تو بے مثل کاج ہے، بے مثل دولہا ہے، بے مثل شادی ہے، میرے آقا علیہ السلام کو بھی کوئی بھی روک نہیں سکتا۔ تو ہمیں تو محبت کی بات کرنی ہے، ہم کیا دلیل پیش کریں؟ ایسے نہیں ایسے، دوسرے ایسے بولتے ہیں، دوسرے ایسے بولتے ہیں، ان کے لیے ہمارے ببر شیر بیٹھے ہیں، وہ خود ان کو جواب دیں گے۔ ہم تو محبت کی بات کرنے والے، محبت کی بات سننے والے ہیں۔ لیکن جو اس اپنے عقیدت کہ علماء سے جو سنا ہے، سیکھا ہے، وہ تھوڑی بات ہم بھی آپ کے سامنے کرنا چاہتے ہیں۔ تو کوئی کہے تو میلاد تو ہر جگہ پر ہوتا ہے، میلاد تو ایک رات میں پتہ نہیں کہاں کہاں ہوتا ہے، میلاد کے لیے شرط نہیں ہے تو ربیع الاول مہینہ ہو تو میلاد کریں، میلاد کے لیے کوئی پابندی نہ مہینے کی، نہ سال کی، نہ تاریخ کی، نہ دن کی، نہ رات کی، جس وقت چاہیں وہ میلاد ہے۔ لیکن ایسے دنیا کے اندر میلاد کے کرنے والے عاشق ہیں، دنیا کے اندر ہم نے ان کو روتے دیکھا ہے، ہم نے ان کی محبت کی بات سن کر حیران ہو جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جو ہم روز اپنے گھر میں بچوں کے ساتھ کھاتے ہیں نا، وہ بھی میلاد کے عقیدے سے۔ تو یہ الگ الگ ایک اپنا نظریہ ہے، محبت ہے، تعلق ہے، اللہ ہی جانے کون بشر ہے۔ تو نبی پاک علیہ السلام ہر جگہ پر آتے ہیں، میلاد تو لاکھوں جگہ پر ہوتا ہے ایک ہی ٹائم پر، تو اس کو جواب دینا پڑے گا ہاں ہر جگہ پر آتے ہیں۔ بے شک ہاں ہر جگہ پر آتے ہیں۔ وہ کیسے؟ ٹھیک ہو، حضور علیہ السلام تو سبحان اللہ، وہ تو بے مثل ہے۔ جو اللہ کا نافرمان، ہمارا پرانا دوست، جانتے ہو اللہ کا بے ادب، اللہ کا گستاخ، اللہ کے نبیوں کا بے ادب، انسان کا نافرمان، انسان کا دشمن، جسی کو ہم نے اپنے سینے سے لگا کر دوست بنا کر رکھا ہے۔ سمجھ سکتے ہیں یہ وہ کون ہے؟ جی جی کون؟ شیطان۔ ایک ہی ٹائم پر پتہ نہیں کہاں کہاں انسان غلط کام کر رہا ہے، کہاں جھگڑا ہے، کہاں لڑائی ہے، کہاں قتل ہے، کہاں برائی ہے، کہاں زنا ہے۔ جسی سے بھی پوچھا جائے گا وہ کہے گا شیطان کمینے نے غلط کام کروایا۔ تو سائیں نے کہا یار وہ اس وقت یعنی وہ فلانی جگہ پر شیطان تھا، وہاں کیسے آیا؟
تو دیکھو وہ کوئی انکار نہیں کر سکتا. شیطان دشمن ہے اللہ کا، اللہ کے نبی کا، اولیاء کا. ہم انسان ہے، انسان کا دشمن ہے. وہ جو نافرمان، گستاخ، بے ادب ہے، اسی کو بھی لوگ مان رہے ہیں. تو لاکھوں اربوں جگہ پر ایک ٹائم پر وہ انسان کو بھلا سکتا ہے، غلطی کرا سکتا ہے. تو مصطفیٰ علیہ السلام ہر جگہ پر نہیں آ سکتے. تو آؤ، ہمارا تمہارا یہ عقیدہ ہے. تو آج اس جنگل میں جو منگل بنا ہے تو مصطفیٰ علیہ السلام یہ آمد ہے. آئے. سبحان اللہ. تو اس بارے میں ہم ایک شعر پڑھیں گے. آپ درود پڑھیں تو بیٹا صلی علی نبینا صلی علی یہ سہنے سبحان اللہ نبی آنے ساری محفل کو رنگ لانے. اج سہنے نبی آنے ساری محفل کو رنگ لانے. اج سہنے نبی آنے ساری محفل کو رنگ لانے. اج سہنے نبی آنے ساری محفل کو رنگ لاونے. آیا سہنا نبی سانا والا جندے مونڈے تے کمبل ہے کالا. سبحان اللہ. آیا سہنا نبی سانا والا جندے مونڈے تے کمبل ہے کالا. ساڈیاں خوشیاں دا اج سامنے ساری محفل کو رنگ لانے. ساڈیاں خوشیاں دا اج سامنے ساری محفل کو رنگ لاونے. اج سہنے نبی آونے ساری محفل کو رنگ لانے. اج سہنے نبی آونے ساری محفل کو رنگ لاونے. ہورا عرشاں تو آول پیا شیر مدنی دے گاون پیا. ہورا عرشاں تو آول پیا شہر مدنی دے گاون پیا. اہڑا بچڑا نہ کہہ جاوڑے ساری محفل کو رنگ لاوڑے. اج سہنے نبی آوڑے ساری محفل کو رنگ لاونے. اج سہنے نبی آوڑے ساری محفل کو رنگ لاونے. اج سہنے نبی آوڑے ساری محفل کو رنگ لاونے. روندا قاسم پیا اپنی جفا تے دیداں لا بیٹھا تیری وفا تے. دیداں لا بیٹھا تیری وفا تے. انہاں کو جھیاں نو گل لاونے ساری محفل
کو رنگ لاونے ساریاں کو دھیاں نوں گل لاونے ساری محفل کو رنگ لاونے اج سہنے نبی آونے ساری محفل کو رنگ لاونے اللہ اکبر دل ٹھنڈی ہوئی ختم جی نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت اللہ اکبر اللہ پاک نے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا اے ایمان والو تحقیق میں نے احسان کیا وہ کون احسان ہے کون سا احسان اللہ اکبر میں نے کرم کیا احسان فرمایا جو میں نے اپنے محبوب کو بے مثل مصطفیٰ کی ذات کو میرے آقا علیہ السلام کو میں نے آپ کے طرف بھیج دیا وہ کریم مصطفیٰ وہ ماہی نبی ڈھولن نبی لجپال اللہ اکبر لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وہ محبوب وہ لجپال نبی جو اللہ پاک کا قرآن کی آیتیں سکھاتے ہیں اللہ اکبر آپ کے سینوں کو بھی پاک کرنے والا آپ کو علم سکھانے والا کتاب کا علم بھی علم ظاہر بھی علم باطن بھی حکمت ابوسی نے سکھائی میرے نبی پاک علیہ السلام کے غلاموں حضور علیہ السلام دنیا کے اندر تشریف لے کر آئے دو طریقے کا علم لے آیا دو کتنے دو طریقے علم کے دو طریقے لے آئے ایک علم ظاہر ایک علم تھوڑا بولیں گے تو مجھے معلوم ہوگا تو آپ کو سمجھ آ رہی ہے خاموشی بھی اچھی ہوتی ہے ہم یہ زور نہیں رکھتے کہ آپ یعنی بولے سبحان اللہ رڑ کرے سبحان اللہ یہ ہم ایسے نہیں کرتے ہمیں مزہ آتا ہے آپ خاموشی سے سنیں بس سمجھ جائیں آپ کے چہرے سے معلوم ہو تو یہ سمجھ گیا تو الحمدللہ وہ جیسے ہمارے محترم محسن حاجی سلیم ابن عربی یہ ماشاءاللہ یہ نعت خان بھی ہے قوال بھی ہے اور پیر بھی ہے ہاں بغیر اپنے تھے وہ پیر بھی ہے تو بس ایسے ماشاءاللہ حضرت خواجہ سلیمان توسوی رحمت اللہ ان کے فیض سے ان کو کچھ حصہ ملا ہے اپنے مرشد خانے سے مرشد کی مرضی ہے جسی کو بھی بنائے ہنسنا اور مذاق اپنی جگہ پر ہے حقیقت اپنی جگہ پر ہے تو بہت لقب ہے کچھ یعنی ہم بتاتے ہیں کچھ نہیں بتاتے تو ہم وہ اندر بیٹھے تھے تو انہوں نے زور دیا سبحان اللہ کو تو کہا تو یہ جو سبحان اللہ کہتے ہیں تو درخت پیدا ہوتا ہے جنت میں
تو الحمدللہ ابھی ہر کسی کا زور ہے. میں نے سوچا ہے کہ پوری جنت ان کی درخت بن گئی ہے. کچھ اور بھی بنانا ہے تو صرف بات ہے سمجھ کی. تو نبی پاک علیہ السلام کے لیے اللہ پاک نے جو ان کی صفتیں بتائی، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمت. تو حضور علیہ السلام کے لیے اللہ پاک نے فرمایا وہ رسول میں نے بھیجا جو قرآن پاک کی آیتیں سکھاتے ہیں اور کتاب کا علم بھی دیتے ہیں اور سینوں کو بھی صاف رکھتا ہے، باہر کو بھی صاف، اندر کو بھی صاف، اور حکمت بھی دیتے ہیں، حکمت بھی سکھاتے ہیں. تو بزرگ فرماتے ہیں میرا آقا جو آیا تو 2 قسم کا علم لے آیا. کتنے آنگلی اٹھائیں، کتنے؟ 2. اس کا نام ہے ایک ظاہر، ایک باطن. علم ظاہر جو ہے وہ کتابوں میں ہے. علم ظاہر جو ہے وہ کہاں ہے؟ کتابوں میں. علم باطن جو ہے ان کے لیے کتاب استعمال نہیں ہوا، کاغذ استعمال نہیں ہوا، قلم استعمال نہیں ہوا. تو حضور علیہ السلام 2 ہی علم لے آیا اللہ کے طرف سے اور دونوں علم کو تقسیم کیا. دونوں علم کو تقسیم کیا. کس طریقے سے؟ تو یہ تو سمجھ میں آ گیا تو قلم بھی استعمال ہوا اور کاغذ بھی استعمال ہوا. یہ لکھنا اور پڑھنا ٹھیک ہے. تو یہ تو بات سمجھ میں آئی. جن کے لیے نہ قلم استعمال ہوا نہ کاغذ کا کوئی استعمال ہوا تو وہ آقا علیہ السلام کیسے تقسیم کیا، امت پر کیسے پہنچایا، وہ سمجھانا چاہتے ہیں. سبحان اللہ. علم ظاہر کتابوں میں، علم باطن جو تھا وہ میرے آقا علیہ السلام کے سینے کا علم ہے. وہ کہاں رکھا؟ ایک دیا کتابوں میں، دوسرا سینے میں. ابھی میرے آقا علیہ السلام نے ان کو وانڈا، تقسیم کی. کتاب والوں کو ملا، کتاب بر کتاب، کتاب بر کتاب، پوری دنیا میں تقسیم ہو گیا آج تک. اور اسی میں لڑائی بھی ہے، جھگڑا بھی ہے، ضد بھی ہے. سبحان اللہ. مسلمان بھی ہے، کافر بھی ہے، سنی بھی ہے، وہابی بھی ہے، شیعہ بھی ہے. کہاں ہے کتاب میں؟ کہاں؟ کتاب میں. ہندو بھی ہے، مسلمان بھی ہے، قادیانی بھی ہے، عیسائی بھی ہے، یہودی بھی ہے. کتاب میں جو سینے کا علم تھا اسی علم میں نہ کوئی یہودی رہا، نہ کوئی کافر رہا، نہ کوئی ہندو رہا، نہ کوئی کرار رہا، نہ کوئی سنی رہا، نہ کوئی شیعہ رہا. وہ جیسے پاک تھا، نہ باہر آیا، نہ کسی نے ضد کیا.
نہ اختلاف کیا، نہ فرقہ بنا، نہ مذہب بنا. جو جسی کو کتاب کا علم ملا وہ عالم بن گئے، مفتی بن گئے، فاضل بن گئے، شیخ الحدیث بن گئے، بڑے بڑے لقب والے بن گئے. جن کو سینے کا علم ملا وہ قطب فرید بنا، وہ داتا علی اجمیری بنا، لال شہباز قلندر بنا، سچل سرمست بنے، شاہ عبداللطیف بٹائی بنے، سلطان باہو بنا، سارے اولیاء بنے. جس اولیاء کے طریقے میں کوئی فرقے واری نہیں ہے، کوئی لڑائی نہیں ہے، کوئی ضد نہیں ہے، کوئی جھگڑا نہیں ہے. پتہ نہیں تو کیا ہوا. اتنے کے درود پڑھیں جتنے کوئی اسی میں جھگڑا نہیں. ابتدا سے لے کر روم سے لے کر آج تک جو اوشاق ہیں، جسی کا کلام سنیں گے زبان الگ ہوگی، سبحان اللہ، نظریہ عقیدہ وہی ہوگا. سبحان اللہ. ٹھیک ہے، کوئی فرق نہیں ہوگا، کوئی فرق نہیں ہوگا. جسی نے بھی بولا ایک ہی عقیدہ، ایک ہی نظریہ. ہائے ہائے، یہ عاشق لوگ میرے آقا علیہ السلام نے دونوں علم تقسیم کیے. اچھا کیا طریقہ دیا؟ جو ظاہر علم تھا وہ لکھنے پڑھنے سے، جو باطن علم تقسیم کیا ان کے لیے خاموشی. کتاب والے علم کے لیے ہاتھ کو بھی سیدھا رکھنا ہے، آنکھ کھولنی ہے. جب باطن علم کی تقسیم ہوئی تو فرمایا آنکھوں کو کھولو نہ بند کرو. آنکھوں کو کھولو نہ، جو کھول کر بیٹھے ہو بند کرو. ہائے ہائے، آنکھوں کو بند کرو، زبان کو بھی بند کرو. ابھی پیران پیر غوث ثقلین سیدنا مرشدنا محی الدین عبد القادر جیلانی قدس سرہ نورانی حسنی حسینی رضی اللہ تعالی عنہ وہ خطبہ دے رہے تھے. اس خطبے کا نام ہے فیض سبحانی. آپ نے فرمایا اے فقیر، اے مرید، یہ عشق کی بات ہے نا تو پھر پتہ نہیں ہم کس طرف چلے جاتے ہیں. بات تو میلاد کی ہو رہی تھی. تو اے مرید، اللہ پاک نے آپ کو آنکھ دی ہے دیکھنے کے لیے. بھائی سمجھ رہے ہو؟ اللہ پاک نے آنکھ دی ہے دیکھنے کے لیے. لیکن آپ کیا کریں؟ اللہ کے خاطر آنکھ سے نابین ہو جاؤ. کیا کریں؟ اللہ نے دیا دیکھنے کے لیے، آپ کو اللہ نے دیا ہے نا. ہاں؟ ابھی کیا کریں؟ اللہ کے نام پر قربان کریں، اللہ کے خاطر آنکھوں کو بند کریں، نابین ہو جاؤ. شاہ عبداللطیف بھٹائی فرماتے ہیں اپٹیاں تا اندھی ہوں،
آنکھ کھولتے ہیں تو ہماری نابین ہو جاتی ہے، اپٹیاں تا اندھیوں پوریاں پری پسند، جب آنکھ کو بند کرتے ہیں تو محبوب کا دیدار ہوتا ہے۔ ہوئے ونیو روز رسن حبیبانے حجرے، فرماتے قسمت کی بات نہیں کرتے، خواب کی بات نہیں کرتے، بس یہ بات ہے جب آنکھ کو بند کرتے تو محبوب کا دیدار ہو جاتا ہے۔ تو فرمایا اے مرید، اللہ پاک نے آپ کو آنکھ دیے دیکھنے کے لیے، اللہ کے خاطر نابین ہو جاؤ۔ اللہ پاک نے آپ کو زبان دی ہے بولنے کے لیے، لیکن اللہ کی خاطر آپ زبان کو بند کرو، گونگے بن جاؤ۔ ایک شہزادہ تھا، ایک بادشاہ کا شہزادہ تھا، اللہ پاک نے ایک ان کو بیٹا دیا تھا۔ یہ اضافے میں سمجھانے کے لیے اضافے میں بات سمجھا رہے ہیں، جب زبان کی بات آئی اس لیے تو آپ کو سمجھنا آسان ہو، تو بادشاہ کا ارادہ بن گیا تو اللہ پاک نے مجھے بیٹا دیا ہے تو اللہ کے خاطر ان کو دین میں وقف کرتے ہیں۔ وہ بادشاہ تھے، بزرگ فرماتے تھے تو وہ جو بادشاہ تھے، بیٹا ان کو چھوڑے، تو کو ان کو، آپ لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے۔ وہ جو بادشاہ تھے، بزرگ فرماتے ہیں تو ایک بادشاہ کی طاقت جو تھی نا وہ 7 ولیوں جیسی تھی۔ سبحان اللہ۔ وہ بادشاہ جن کا ہم ذکر چھیڑ رہے ہیں، آج کا بادشاہ جو ہے وہ 70 شیطان سے بھی بڑی طاقت والا ہے۔ کیا کیوں ڈرتے ہو؟ تو وہ بادشاہ جو اپنے نبی سے محبت کرنے والے، اپنے خدا کی عشق رکھنے والے لوگ تھے، تو چاہت ہوئی تو اپنے بیٹے کو دیندار بنائے، عالم بنائے۔ ایک عالم کو لے آیا، ہاتھ جوڑے، ہم آپ کی نوکری کریں گے، خدمت کریں گے، یہ ہمارا بیٹا ہے، ان کو عالم بنائے۔ تو بیٹا وہ استاد محترم آیا، اس کو حجرہ ملا، اور صبح بادشاہ نے اپنے بیٹے کو پیش کیا۔ ابھی شروعات ہے، ابتدا، سائیں ان کو اپنا غلام بنائے، ان کو عالم بنائے، دیندار بنائے۔ بادشاہ چلا گیا، وہ شہزادہ بڑے ادب سے بیٹھا اور عرض کیا، حضور مجھے ایسا سبق دے جو پھر پڑھنا نہ پڑے۔ ایک ہی مجھے وہ سبق دے روز روز نہ آنا پڑے، نہ آپ کو تکلیف کرنی پڑے۔ بیٹا آج کا بھی ہم اپنے علماؤں کا انکار نہیں کرتے، ہم احترام کرتے ہیں، وہ عزت والے ہیں، شان والے، اللہ ان کو ترقی عطا فرمائے۔ لیکن وہ اس دور میں جیسے بادشاہ ایسے تھے تو وہ اس زمانے کی علماء بھی ایسے تھے۔ اس علماءوں سے دونوں علم ملتے تھے۔ آج ضد ملتا ہے، غرور ملتا ہے، تکبر ملتا ہے،
حسد ملتا ہے، مناظرہ ملتا ہے، لیکن وہ بات نہیں ملتی جو ضرورت ہے۔ تو استاد سمجھ گیا، تو بادشاہی محل سے بیٹا آیا ہے اور پہلا دن ہے، ایسا سوال اس نے کیا جو ہر بندہ نہیں کر سکتا۔ تو ابھی اللہ ان کو اپنے طرف چھینک رہا ہے، کھینچ رہا ہے، اس لیے اس نے ایسا سوال کیا ہے۔ ابھی استاد محترم تھا، دونوں علم ان کے پاس تھے، ابھی انہوں نے ضد نہیں کیا تو بیٹا یہ کون سا علم ہے؟ ایسا بھی علم ہے جو پھر پڑھنا نہ پڑے؟ علم تو پوری عمر بندہ پڑھے، پورا کوئی نہیں کر سکتا۔ لیکن وہ دونوں رنگ تھے اس علماء میں، وہ سمجھ گیا۔ ابھی اس نے کہا بیٹا ہاں اس کا شوق ہے؟ سبحان اللہ، عرض کیا ہاں سے، فرمایا پھر چپ۔ سبحان اللہ، چپ کس کو بولتے ہیں؟ کس کو؟ خاموش۔ استاد نے بابا بولا شاہ نے فرمایا نا ایک نقطے وچ گل مک دی ہے، ایک حرف استاد نے سکھایا چپ۔ وہ اٹھا، قدم پر ہاتھ رکھا، ہاتھ چومے، چلا گیا۔ سبحان اللہ، ماں بولے چپ، باپ بولے چپ، وزیر بولے چپ۔ چپ میں بھی رنگ ہے، ہاں چپ میں بھی رنگ ہے۔ تو انہوں نے بس چپ ہی چپ ہے، جو بولے دوست بولے خاموش۔ بادشاہ پریشان ہو گیا، تو میرا تو سارا کچھ چلا گیا، یہ ایک ہی بیٹا تھا، ان کو ہی بادشاہ بننا تھا، ہم ساری عمر تو نہیں رہیں گے، تو میرا تو سارا گھر تباہ ہو گیا۔ وہ پریشان، انہوں نے اجلاس کروایا، جو عالم تھے، بزرگ تھے، نیکوکار تھے، ادیب تھے، سب کو، پورے ملک والوں کو بلا لیا۔ کہا یہ ایک میرا بیٹا تھا، میری تمنا تھی ان کو عالم بنانا۔ استاد محترم وہ بھی آیا، یہ پہلے دن ہی انہوں نے خاموشی کی ہے، وہ بولتا نہیں۔ ابھی بتاؤ کیا کیا جائے؟ وہ جو کٹھے تھے انہوں نے عرض کیا بادشاہ ہمارا مشورہ ہے تو ان کو ایک دن شکار کے لیے چھوڑیں، شکار پر جائے، اگر جی وہاں بولا تو بول سکتا ہے، نہ تو بس امید نہیں ہے۔ بادشاہ تھا، حکم ملا کل بھائی تیاری کرو، شکار پر جانا ہے۔ سارے شکاری آ گئے شکار پر، بادشاہ کے شہزادے کو گھوڑا ملا، وہ آیا جنگل میں، شکار ڈھونڈتے ڈھونڈتے شکار نہ ملا، واپس آنے لگے تو بھائی پھر کل جانا ہے۔ تو رستے میں ایک تتر جو تھا، تتر سفید ہو یا کالا ہو، آپ لوگ شوق تو رکھتے ہو، تو اسی نے بولا، بولی کی تتر نے۔ تو شکاریوں کے پاس فن ہوتا ہے، وہ گئے ان کو پھانسا لیا، شہزادے کے سامنے لے آئے اور شہزادے کے سامنے انہوں نے ان کو ذبح کیا۔
جب یعنی ذبح کرنے لگے تو شہزادے نے منہ کھولا. سنیں گے؟ سبحان اللہ. ابھی منہ کھولنے کے بعد انہوں نے ایک حرف بولا, زیادہ نہیں. کہا اگر چپ کرتا تو ذبح نہ ہوتا. ہاں؟ جی آئے. یہ حرف نہیں ہے, یہ نور ہے. سبحان اللہ. یہ خطاب نہیں ہے, یہ تقریر نہیں ہے, یہ اور بات ہے, اور رنگ ہے. فرمایا اگر چپ رہتا تو ذبح نہ ہوتا. تو اللہ کے خاطر غوث پاک نے فرمایا, اللہ پاک نے آپ کو زبان دی ہے بولنے کے لیے, آپ اللہ پر قربان اس زبان کو کریں. اللہ کے خاطر چپ کرو. ٹھیک ہے. اللہ پاک آپ کو کان دیے سننے کے لیے. اے مرید, اللہ پاک نے آپ کو کان دیے ہیں سننے کے لیے. ابھی اللہ کے خاطر بہرے ہو جاؤ, نہ سنو. اللہ پاک نے آپ کو ہاتھ دیے لینے دینے کے لیے. اللہ کے خاطر ہاتھوں سے معذور بن جاؤ. پاؤں دیے ہیں گھومنے پھرنے کے لیے. اللہ کے خاطر پاؤں سے بھی معذور بن جاؤ. سوال نہ بنو. سبحان اللہ. سوال نہ بنو. یہ غوث پاک فرماتے ہیں, سوال نہ بنو, جواب بنو. جواب بنو. جواب بھی اس وقت دیں جو دیکھیں تو میرے جواب دینے کی سخت ضرورت ہے. اگر نہ ہو تو اتنا بھی منہ نہ کھولے. فرماتے ہیں بیٹا جب اس وادی میں اس طریقے سے آپ رہیں گے تو اللہ آپ کو اپنا علم سکھائے گا. دیکھو نا بیٹا, ہم نہ حسد کرتے ہیں, نہ ٹوک کرتے ہیں, نہ ہیس کرتے ہیں. آج ہمارے جیسے پیر یہ ایسے چادروں سے بھی بن جاتے ہیں, یہ جبے کبے سے بھی, یعنی ماشاءاللہ. وہ ہم جاتے ہیں نا بغداد شریف, اللہ آپ کو دیدار فرمائے. تو ہمارے پاکستانی بڑے شوق رکھتے ہیں ان چیزوں کا. تو ادھر یعنی وہ اس مرتبہ دیکھا تو جیسے یہ ہنداڑوں کا دور آ جاتا ہے, خربوزے کا, تو ریڑھی پر تو ہر کوئی لگاتا ہے. تو کہاں کہاں دیکھتے ہیں تو پوری گاڑی کو زمین پر یعنی بچھا دیتے ہیں, یعنی وہاں خریداری ہوتی ہے. ایسے نا جیسے آپ کے یعنی علاقے میں آلو ہوتے ہیں, بسر ہوتے ہیں. تو ہم نے دیکھا تو پہلے جاتے تھے تو یہ تاج ٹوپی اس طریقے کی وہ ڈھونڈنی پڑتی تھی کہاں دکان پر. انہوں نے جو عربوں نے جو دیکھا تو یہ پاکستانی شوق رکھتے ہیں, تو اس مرتبہ دیکھا تو بڑی ڈھگ پڑے تھے زمین پر. زمین پر جو پاکستانی 1000 روپیہ دے یا 5000 روپیہ دے, چادر بھی ملتی تھی, جبہ بھی ملتا تھا, اور تاج بھی ملتا تھا. جو پائے سو پیر. آگے نا سمجھ. تو آج کا دور یہ ہے. تو پہلے عاشق اس لین میں جاتے تھے
تو اللہ اٹکل سے نہیں حاصل ہوتا. جے رب ملے ناتے دھوتے تو رب ملے ندیاں مچھیاں نو. جے رب ملے جنگل پھردے ملے گاواں بچیاں نو. پیر بلا شاہ رب انہاں نو لبدا دلیاں سچیاں اچھیاں نو. تو فرمایا اے مرید اللہ کے خاطر منہ کو بند کرو, کانوں کو بند کرو, ہاتھ سے معذور بن جاؤ, پاؤں سے معذور بن جاؤ. جب اس وادی میں رہیں گے تو یہ لوگ کیا کہیں گے, یہ بھی سنیں. غوث پاک فرماتے ہیں یہ لوگ کیا کہیں گے, یہ کہیں گے یہ جو لوگ ہیں نا, ان لوگوں کا دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. دین کے ساتھ کوئی ایسے فقیروں کے لیے عبد القادر جیلانی سبق دیتے ہیں, غوث پاک لین بتاتے ہیں اس علم کے حاصل کرنے کے لیے. پھر فرماتے ہیں جب آپ اس پر عمل کریں گے اور اس لین میں لگ جائیں گے تو یہ دنیا دار لوگ جب ایسے لوگوں کو دیکھیں گے نا تو کیا کہیں گے, تو بھائی ان لوگوں کا, ان فقیروں کا دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. حالانکہ دیکھو کتنی کامیاب ان کی لین ہے, لیکن ظاہر والے کہیں گے ان کا دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. فرماتے ہیں جب وہ لوگ, جب وہ درویش آنکھ کھولیں گے, جب وہ لوگ جن کی آنکھیں بند ہیں جب وہ آنکھ کھولیں گے اور لوگوں کو دیکھیں گے تو کہیں گے نہیں, لیکن دل میں سمجھیں گے تو یہ وہ لوگ ہیں جو ان کے اندر میں تو یہاں ایمان ہی نہیں آیا. تو میرے بھائی, میرے مصطفیٰ علیہ السلام جو آئے دو قسم کا علم لے آیا. ایک تقسیم کیا قلم ذریعے, ایک تقسیم کیا نظر سے. کیا نظر سے بھی علم حاصل ہوتا ہے. میرے آقا علیہ السلام کے دربار میں جو میرے مصطفیٰ علیہ السلام کے دور دراز سے مرید آئے, صحابہ آئے, غلام آئے, وہ سارے کسی مدرسے کے پڑھے نہیں ہوئے تھے, ان پڑھے لوگ تھے, لیکن میرے آقا کی جب محبت آ گئی, آقا علیہ السلام نے نظر پا لی, وہ عالم بن گئے, وہ عالم بن گئے. کتنے بہت صحابیوں کا تذکرہ آتا ہے, ذکر آتا ہے, حدیث مبارک میں ہے میرے آقا علیہ السلام کی نظر سے, دعا سے وہ عالم بن گیا. تو آج تک وہی سلسلہ جاری ساری ہے. وہ اللہ پاک نے اپنے اولیاء کو جو سینہ بر سینہ, سینہ بر سینہ, سینہ بر سینہ, ایک کتاب سے علم حاصل ہوا, کتاب بر کتاب دوسرا علم, سینہ بر سینہ, سینہ بر سینہ, وہ عالم بن گئے, وہ اولیاء بن گئے. دونوں حق ہیں, دونوں علم ظاہر کیسے, علم باطن کیسے. ایک نے کہا یہ میرے ہاتھ میں انڈا ہے, مرغی کا ہو یا کسی کا ہو, انڈا ہو, اس انڈے کے اندر بچہ ہے, اس انڈے کے اندر بچہ ہے مرغی کا. تو دوسرا کہتا ہے اسی میں کہاں ہے, ہم تو ان کو ناشتے میں کھاتے ہیں پکا کر, ہم نے تو کبھی بھی نہیں دیکھا تھا اسی کے اندر بچہ ہے. وہ سچ ہے یا جھوٹ ہے؟ جسی نے بولا بچہ ہے وہ بھی سچ ہے, وہ بھی سچ. جسی نے بولا اسی کے اندر کچھ بھی نہیں ہے, وہی ہے جو ہم کھاتے ہیں ناشتے میں, وہ بھی سچا. تو میرے عرض کرنے کا مقصد ہے تو علم ظاہر بھی سچ ہے, علم باطن بھی سچ ہے, لیکن فرق رہ گیا. جسی نے کہا
تو اسی کے اندر بچہ ہے، وہ دونوں ہی علم رکھتا ہے، اسی کا باطن بھی جانتا ہے، اسی کا ظاہر بھی جانتا ہے۔ جو اعتراض کرتا ہے تو اسی کے اندر وہی چیز ہے جو ہم ناشتے میں پکا کر کھاتے ہیں، کہاں ہے اسی میں بچہ؟ اگر وہ اس بات سے نہ واقف ہے، نہیں جانتا، وہ علم نہیں رکھتا، جو کہتا ہے ہاں یہ چیز بھی اسی میں ہے اور بچہ بھی اسی میں ہے، وہ علم ظاہر بھی جانتا ہے، علم باطن بھی جانتا ہے۔ تو ڈاکٹر بولتا ہے ہم آپریشن کرتے ہیں، اس دل کو باہر نکالتے ہیں، ہم نے کبھی نہیں دیکھا۔ اے صوفیاء، آپ کہہ رہے ہو یہ اللہ کا عرش ہے، اللہ کی رہائش ہے، یہ سلطان باہو رحمت اللہ علیہ نے اس دل کے لیے کیا فرمایا؟ دل دریا دل دریا سمندر ڈھونڈے، کون دلاں دی جانے، وچی بیڑے وچی جھیڑے وچی ونجھ بہانے، جو نہ طبق دل دے اندر تمبو وانگے تانے، سوئی دلدار محرم بنیاں باہو، اوہی رب پچھانے، اللہ اکبر۔ ڈاکٹر اعتراض کر سکتا ہے تو ہم ان دل کا علم رکھتے ہیں، ہم ان کا ایسرا بھی کرتے ہیں، ساری رپورٹیں کرتے ہیں، اسی میں ایسی کوئی چیز نظر نہیں آتی۔ وہی بات کرنی پڑے گی انڈے والی۔ اے ڈاکٹر، آپ بھی سچ بول رہے ہو، جو باہو نے کہا ہے وہ بھی سچ ہے، لیکن آپ وہ نہیں جانتے، باہو دونوں بات جانتا ہے۔ ابھی سمجھ؟ ہاں، تو دیکھو یہ ابھی بچہ ہے، لیکن کہنے سے بچہ نہیں پیدا ہوگا۔ کیسے بچہ ہوتا ہے؟ دیکھو کچھ کرنا پڑتا ہے۔ ابھی اس انڈے کو ہیٹ کی ضرورت ہے، بات مکاتے ہیں، کیا کرنی ہے؟ ہیٹ کے بغیر بچہ پیدا نہیں ہوگا، چاہے وہ مشن پر، چاہے مرغی اپنے نیچے رکھے، پھر بھی یعنی ہیٹ دینی پڑے گی، ہیٹ کے بعد بچہ پیدا ہوگا۔ تو ہمارے سینے کے اندر فرماتے ہیں بزرگ دین، یہ ایک ناسوتی انڈا ہوتا ہے۔ کیا؟ ناسوتی، ملکوتی، جبروتی، لاہوتی، یہ بڑی باتیں ہیں۔ اللہ اکبر۔ ہم تو بات چھیڑیں گے، آپ نہیں سمجھیں گے، آپ نے کہا پتہ نہیں یہ کون سا پاگل یعنی بیٹھا ہے، اس لیے میری وہ بات ہم کرتے ہیں جو آپ سمجھیں۔ تو وہ جو ہے انڈے کی بات، ہیٹ دینے کے بعد بچہ پیدا ہوتا ہے، یہ ہمارے سینے میں یہ ناسوتی انڈا ہے، اسی میں بھی مخلوق ہے، اسی میں بھی مخلوق ہے، لیکن ان کو بھی ہیٹ کی ضرورت ہے، ان کو بھی ہیٹ کی ضرورت ہے۔ کون سی ہیٹ؟ بجلی کی نہیں، اللہ کے ذکر کی، اللہ کے تو ذکر تو سارے کرتے ہیں، لا الہ الا اللہ بھی کرتے ہیں، اللہ اللہ بھی کرتے ہیں، ہو بھی، اللہ اکبر۔ باہو سے پوچھتے ہیں زبانی کلمہ،
ہر کوئی پڑھدا دل دا پڑھدا کوئی دل دا کلمہ عاشق جانن دل دا کلمہ عاشق جانن کی جانن یار گلوئی کلمہ سانو پیر پڑھایا بہو میں صدا سہاگن ہوئی ہر کوئی ذکر کرتا ہے وہ ذکر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ کرنے کی ہیٹ کی ضرورت ہے اللہ اللہ کی ہیٹ کی ضرورت ہے یہ اللہ کے اسم پاک پڑھنے میں پاور ہوتا ہے ہیٹ ہوتی ہے جیسے مرغی کے انڈے کو ہیٹ کے بعد بچہ پیدا ہوگا یہ جو تمہارے سینے میں ناسوتی انڈا ہے اسی کو اللہ کا ذکر ملے گا اسی میں بھی مخلوق پیدا ہوگی وہ آپ جیسی ہوگی وہ مخلوق ہمارے علماء آپ لوگوں کے مجمع میں وہ کرامتیں بتاتے ہیں لیکن آج تک ان سے پوچھا جائے گا تو وہ کیسے تو وہ کہیں گے یہ کرامت تھی وہ کیا بات آپ بھی جانتے ہیں وہ کون سی جب رمضان مہینے کے اندر پیران پیر غوث ثقلین سیدنا مرشدنا محی الدین عبد القادر جیلانی کے خدمت میں مرید آئے اور ایک دن کے روزے کے لیے 70 مرید آئے 70 مرید صحیح ایسے 70 مرید آئے کہ بلا آج روزہ میرے پاس کھولنا ہے دوسرا آیا قبلہ میری دعوت قبول کرے آج روزہ میرے طرف کسی کا گھر کہاں کسی کا گھر کہاں کسی کا علاقہ کون سا حضور کسی مرید کو بھی انکار نہیں کیا دعوت قبول کی ہاں بھائی ہم آئیں گے جب یعنی وہ وقت آیا تو خادموں نے دیکھا تو سائیں تو کسی کے پاس بھی نہیں جاتا اس لیے نہیں جاتا تو ایک کے طرف جائے گا تو دوسرے ناراض ہوں گے اس لیے یعنی بھائی دعوت ساروں کی تھی اس لیے ہم نہیں گئے جو دنیا داری ہوتی ہے وہ دیکھتے رہے تو سائیں تو یار اپنی مسجد میں ہیں اپنے مسئلے پر نماز پڑھاتے ہیں سارا کچھ یعنی یہاں موجود ہے جب یعنی عشاء کا ٹائم ہوا تراویح کا ٹائم تب وہ سارے مرید آئے اور خوش ہوئے ساروں نے کہا سبحان اللہ سائیں نے بڑا کرم کیا سائیں نے تو میرے ساتھ روزہ کھولا سبحان اللہ قبلہ ایسے ہی ہے یہی سنا ہے نا ابھی اس بیان کرنے والے سے پوچھا جائے گا سائیں یہ کیسے تو وہ کہے گا یہ کرامت تھی غوث پاک کی ایسے نا سر یا اور کوئی جواب ہے کرامت ہی تو کرامت ہے لیکن اصل بات وہ ہے جو میں نے عرض کیا تو جیسے انڈے میں مخلوق ہے ایسے تمہارے سینے میں جو ناسوتی انڈا ہے جب اللہ کے ذکر کی ان کو ہیٹ ملے گی تو اسی میں ہم شکل آپ جیسی مخلوق نکلے گی عبد القادر جیلانی اپنے آستانے پر موجود تھے جو ہم شکل جو مخلوق ناسوتی انڈے سے پیدا ہوئی تھی نا وہ گئی تھی
آگے سمجھ، یہ کبھی کبھی یہ ایک عبد القادر جیلانی کی بات نہیں ہے، یہ بہت مرید بھی یعنی اپنے مریدوں اپنے مرشدوں کی وہ کرامت سناتے ہیں. ہم نے کہاں یعنی بلا لیا، ہمارا حادثہ ہوا، ہم نے یعنی ان کو پکارا، یعنی مجھے مرشد نظر آیا، ہم یعنی ایکسیڈنٹ میں ہوئے، بے ہوش ہوئے، میں نے دیکھا تو مرشد آیا، اسی نے مجھے سنبھال لیا. یہ ناسوتی مخلوق ہوتی ہے. آگے سمجھ، یہ باتوں سے پیدا نہیں ہوتی، یہ ذکر کرنے سے. اللہ کے ذکر کی ہیٹ کے بعد اسی میں بھی مخلوق پیدا ہوگی. اللہ اکبر. کوئی بندہ ادھر سے گیا تو ایک بندہ ذکر کر رہا ہے، لا الہ الا اللہ، اللہ اللہ ہو، بڑی ضربیں لگا رہے ہیں. بھائی کیا کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا رات صوفی صاحب نے سبق سکھایا، جو ذکر کی ہیٹ دے گا اپنے قلب کو، اسی سے مخلوق پیدا ہوگی. ہم ان کو ہیٹ دے رہے ہیں تو اس کو کہنا پڑے گا بیٹا کام تو اچھا ہے لیکن ہیٹ سے پہلے اور بھی کچھ کرنا پڑتا ہے. ہیٹ کے دینے سے پہلے کچھ اور کرنا پڑتا ہے. وہ کیا؟ وہ صوفی صاحب نے تو نہیں بتایا. ہاں ابھی بتاتے ہیں. بیٹا انڈے کو ہیٹ ملے گی تو بچہ پیدا ہوگا. مانتے ہو نا اس بات کی؟ ہاں؟ اچھا، اگر بچہ ہیٹ سے پہلے انڈے کو ضرورت ہوتی ہے مرغے کا ملنا، کیا اگر مرغے کی معرفت سے انڈا ہے تو ہیٹ فائدہ دے گی. بچہ بھی ہوگا بے شک. مرغے کی معرفت سے انڈا ہوا ہے تو ہیٹ فائدہ دے گی اور بچہ پیدا ہوگا. اگر مرغے کے بغیر پیدا ہوا ہے تو بچہ کبھی بھی پیدا نہیں ہوگا. تو اس مرغی کے انڈے کو بھی مرغے کے ملنے کی ضرورت ہوتی ہے. تو ہمارے ناسوتی انڈے کے لیے کامل مرشد کی ضرورت پڑتی ہے. الف اللہ چمبے دی بوٹی میرے من وچ مرشد لائی نفی اس بات دا پانی ملیا ہر رگے ہر جائی اندر بوٹی مشک مچایا جان فللتے آئی جیوے مرشد کامل باہو جہ اے جھی بوٹی لائی اللہ اکبر. اللہ اے تن سچے رب دا حجرا کھڑیاں باغ بہاراں وچ ہی مسجد وچ ہی مصلی وچ ہی سجدے سارا مکھ مرشد دا خانہ کعبہ میں نیت نماز گزاراں سلطان باہو
کو سونا مرشد ملیا آپ لہسی سارا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کامل مرشد ایویں ہووے وانگے دھوبی چھٹے نال نظر دے صاف کرے سابڑ کھارنا گھتے سوا کوہاتے مرید پیا بسے وچ نظر دے رکھے کامل مرشد سوئی ہوندا باہو جیڑا نو دے وچ وسے اللہ اللہ کے ذکر کے بعد یہ چیز پیدا ہوتی ہے، یہ کامل مرشد کا ہونا ضروری ہے۔ اللہ اکبر بولی اللہ دی بول، بولی مرشد والی بول، سارے پڑھو بولی اللہ دی بول، بولی مرشد والی بول، او بندیا اللہ اللہ بول، بولی اللہ دی بول، بولی مرشد والی بول، سڈ او ساریاں گلاں یار دی مرضی لوڑ، بولی اللہ دی بول، بولی مرشد والی بول، آل ولیاں دی بول، بولی مرشد والی، عشق ہے چاندن عقل اندھیرا، عقل دورے سبحان اللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ عشق ہے چاندن عقل اندھیرا، عقل دورے یار دا دیرا، عقل دی ہو کر تکڑی ایویں پیر دی شان نہ توڑ، بولی اللہ دی بول، بولی مرشد والی بول، او بندیا اللہ اللہ بول، بولی اللہ دی بول، بولی مرشد چھڈ ساریاں گلاں یار دی مرضی لوڑ، بولی اللہ دی بول، بولی مرشد والی دے وچ اللہ ہن نازک مکھڑا پیر فریدن ساکو نسدا ہے وجہ مرشد میرا کعبہ قبلہ، مرشد نور حقانی، مرشد مالک، مرشد مولا، پہلے لوگ دنیا دے سارے گہلے لوگ دنیا دے سارے بھلے پھر دے سب سامنے بیٹھ مرشد دے پھر بھی پوچھ دے رب، اللہ اکبر۔ مولانا روم پیر کامل، او پیر کامل صورت ذلو الہ کے لینا تم او نیازی، مرشد تیرا کعبہ قبلہ دل دیا اکھیاں کھول، بولی اللہ دی بول، بولی مرشد والی بول، چھڈ ساریاں گلاں یار دی مرضی لوڑ،
بولی اللہ دی بول بولی مرشد والی بول لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا میں نے احسان کیا فضل کیا کرم کیا یہ ایسا احسان ہے ساری عمر ہم احسان ہائے 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 بڑے اس نے کرم کیے ہیں لیکن یہ جو کرم ہے یہ جو فضل ہے میرے بھائی وقت تھوڑا ہے بیٹا یہ ننگر بلے ابھی دعا کی طرف جاتے ہیں بیٹا کوئی بھروسہ نہیں ہے کس ٹائم جانا ہے ہر کوئی بندہ ویزا لے کر آیا ہے واپس گھر پہنچیں گے یا نہیں پہنچیں گے اللہ ہی جانتا ہے اس لیے خود کو مردار نہ بناؤ ہلال بن جاؤ یہ دونوں علم میرے آقا علیہ السلام نے تقسیم کیے ہیں آقا علیہ السلام نے ایک علم نظر سے عطا فرمایا ایک پڑھنے سے پڑھانے سے جو پڑھنے اور پڑھانے کا علم ہے وہ کبھی بھی پورا نہیں ہوتا پوری عمر پڑھتا رہے پوری عمر پڑھتا رہے جو نظر سے ملتا ہے وہ کسی قوال وہ بولتا ہے نا تیری ایک نگاہ کی بات ہے میرا زندگی کا سوال سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ بس آپ کا خرچ اتنا آتا ہے محبوبہ صرف یہ آپ نظر رکھیں سبحان اللہ تیری ایک نگاہ کی بات ہے میرا زندگی کا سوال ہے تو جب یعنی وہ نظر سے بھی ملتا ہے آپ سوچیں گے نظر سے کیسے ملتا ہے دیکھو بیٹے بچہ ہے سائیں کہاں پڑھاتے ہوں گے آپ صاحب قبلہ سائیں بیٹھے ہیں تو مسجد میں کوئی ہماری بہن ماں بچے کو لے آئے گی سائیں حافظ صاحب ان کو دم کرے درود پڑھے اس کو نظر لگی ہے یہ منج اچھی تھی ابھی دودھ نہیں دیتی کسی نے نظر لگی یہ بچہ خوبصورت تھا آنکھ موٹی تھی رنگ ہائے ہائے گورا تھا ابھی کالا رنگ ہو گیا ان کو کسی نے نظر لگائی گھوڑا اچھا تھا گائیں اچھی تھی منج اچھی تھی میری آواز اچھی تھی کسی نظر لگ گئی ایسی بات ہوتی ہے نا تو بیٹا بری نظر میں بھی طاقت ہے نا سبحان اللہ یہ جس کی بات ہم کر رہے ہیں یہ ہے بری نظر ہاں بری نظر میں بھی پاور ہے جو اچھے کو برا کر دیتی ہے اگر اچھی نظر کا کیا کمال ہوگا ہاں؟ اچھی نظر کا کیا کمال ہوگا اللہ کرے کسی کی نظر پڑ جائے اللہ اکبر یہ سارے یہ انہوں نے ساقی شراب جو پیا ہے یہ آپ کے قریب یہ پاک سرزمین ہے ایک اللہ کے کامل ولی کے رہنے سے یہ زمینی کو پاک بنا دیا پاک پتن ہاں؟ پتن تو بہت ہوتے ہیں پورے دریا میں پتن ہوتے ہیں سمندر پر بھی ہوتے ہیں ہاں بیڑے بھی ہیں جھیڑے بھی ہیں نواب بھی ہیں بادشاہ بھی ہیں امیر بھی ہیں عالم بھی ہیں وہاں حافظ بھی ہیں لیکن کوئی نہیں بولتا تو پاک پتن کیا خیال ہے ہاں اللہ اکبر مجرم بھی ہے وہاں زانی بھی ہے
جھوٹے بھی ہیں، غیر مسلم بھی ہیں، لیکن ایک ولی کی اتنی قوت والی پاکائی جو غیر کو بھی پاک بنا دیا، غیر کو بھی، حرام کو بھی پاک بنا دیا، پاک قطن. تو یہ ان کو نظر سے عطا ہوئی. یہ قطب بختیار کاکی کی نظر تھی. یہ ساتھی شراب کا پیالہ ملا، ان کو خواجہ غریب نواز نے نظر ڈالی، نظر سے وہ قطب بنا. ان کو حضرت عثمان ہارونی رحمت اللہ علیہ. یہ پورا سلسلہ ہوتا ہے، سلسلہ بر سلسلہ، ہادی بر ہادی، ہادی بر ہادی. یہ بیعت جو ہے یہ اللہ کے ہاتھ پر آج بھی ہے، آج بھی. تو سوچ سمجھ کر بیعت کرے. یہ بڑا اوکھا زمانہ ہے، بیعت کرنی ہے. ہلال جانور، ہلال پرندے کے لیے ذبح ہونا ضروری ہے. ذبح نہیں ہوگا تو مرنے کے بعد حرام ہو جائے گا. کیا سچی؟ مردار ہو جائے گا، حرام ہو جائے گا. تو ہم ہلال جانور کر رہے ہیں، ہلال پرندے کر رہے ہیں. ہم جو مسلمان ہیں نا، ایمان والے، ہلال ہیں. پرندے اور بھی ہیں لیکن ہم ہلال ہیں. ہمارے لیے تکبیر ہونا ضروری ہے. وہ تکبیر کیا ہے؟ کامل مرشد کی بیعت، کامل ہادی کی. بولو. مولانا روم نے لکھا ہے تو چور تھے، چور. ان کا کام تھا ایک دریا کے اس طرف جاتے تھے، وہاں جو مال ہاتھ آیا وہاں اس طرف لے آتے تھے، اس طرف کی چیز اس طرف لے جاتے تھے. نہ پاؤں، نہ کھر، نہ کیا، نہ کچھ بھی، نہ پتہ نہیں یعنی یہ کہاں سے کہاں چلے گئے. وہ ترنا جانتے تھے دریا میں. تو شکار کے ارادے سے دریا کے کنارے پر آئے تو کوئی چیز دیکھی، وہ آ رہی ہے. گٹھڑی نظر آئی دور سے. آج کیا تاریخ ہے؟ 14 تاریخ ہے. کیا ہے؟ نہیں انگریزی نہیں، 16. تو چاند کی روشنی، تو چاند کی روشنی تھی. تو انہوں نے دیکھا، رات کو یہ چوری پر نکلے تو انہوں نے دیکھا کوئی چیز دریا میں آ رہی ہے. تو انہوں نے سوچا کسی کی چیز یعنی آ گئی، کوئی چور ہوگا، یعنی وہ پتہ نہیں وہ مر گیا یا کہاں گیا. باقی جو گٹھڑی ہے وہ آ رہی ہے. ایک شکاری نے کسی کو کہا آپ جائیں، یا ہم جاتے ہیں یا تم جاؤ، ان کو لے آؤ. تو وہ چلا گیا. ادھر جو گیا ہاتھ سے پکڑا اس چیز کو. رات کا وقت تھا نا، تو گٹھڑی کو قابو کیا. تو وہ ان کی قسمت، وہ گٹھڑی نہیں تھی، وہ ریچھ تھا. میرے سے بولتے ہو نا صحیح؟ وہ ریچھ تھا. اسی نے جو ہاتھ یعنی ہاتھ سے پکڑا تو اسی نے دونوں ہاتھ سے ان کو قابو کیا. ابھی یہ اپنے طرف کھینچ رہا ہے، وہ اپنے طرف کھینچ رہا ہے. جی دریا کے بیچ میں. ابھی کیا کرے، کوئی چھوڑانے والا نہیں. تو دیر جو ہو گئی، ٹھیک ہے نا، دیر جو ہو گئی. ان کا تجربہ تھا، وہ جو چور تھے شکاری کنارے پر، تو انہوں نے آواز دی یار بہت لیٹ ہو گئی، یعنی تو آپ سے نہیں آتی تو آپ چھوڑ دو.
ٹھیک ہے، نہیں کھینچ سکتے تو ان کو چھوڑ دو. اس نے کہا ہم تو چھوڑے لیکن وہ مجھے چھوڑے. ہاں اس کی معنی بھی سمجھے میں نے بات کیوں چھیڑی ہے. تو ایسے نفاس جائے. میرے کہنے کا مقصد یہ روپ اور رنگ دے کر نفاسے سوچ سمجھ کر اللہ نے آپ کو عالم بنایا ہے. آپ کے اندر میں قاضی بٹھایا ہے جہاں آپ کا قلب مطمئن ہو جائے. جہاں آپ کا قلب مطمئن ہو جائے وہ صحیح کرے وہاں یعنی ہاتھ پکڑے. تو ایسا نہ ہو پھر پھنس جائیں گے اس شکاری طرح. آپ بار بار کہیں گے ہم چھوڑتے ہیں لیکن وہ آپ کو کبھی نہیں چھوڑے گا. اللہ اکبر اللہ اللہ اکبر. صحیح ابھی تو دعا کے طرف آتے ہیں. یہ نگر میرے سامنے آ گیا. اللہ اکبر اللہ اکبر. ان کو روشن کہاں ہے؟ بولے ان کو کوئی بات نہیں بیٹا. یار ہوئے تو لجپال ہوئے. یار ہوئے تو لجپال ہوئے. اودے نال یاری لاون چس ہے. یاری بدلے سر منگے انہوں سر دیون کہڑی کس ہے. وہ کافر تھی وے جو لاکے یاری آکھے ہن ساڈی بس ہے. یاری لاون توڑ نبھاون سانو پیر فرید دی. ایسی یاری لائیں اللہ کرے نبھ جائے تو یہ نظر سے سارا کچھ عطا ہوتا ہے. نظر سے مل جاتا ہے. یہ سینہ بر سینہ سینہ بر سینہ ایسی بات سکھاتے ہیں اولیاء. بس تھوڑی رحمت سے بندہ بہت کچھ سیکھ جاتا ہے. تو اللہ کی محبت بھی مل جاتی ہے. مصطفیٰ علیہ السلام کا عشق بھی مل جاتا ہے. وہ کامل مرشد وہ ہے جو بیعت اپنے ہاتھ پر لیتے ہیں, بیعت اپنی کراتے ہیں اور محبت اللہ سے دل ملاتے ہیں, محبت نبی سے کراتے ہیں, عشق ان سے جوڑتے ہیں. یہ ہے کامل. میرے بھائی اللہ پاک یہ جو معرفت رکھی ہے وہ مرشد کے بغیر کسی کو بھی رمز نہیں ملتی. یہ لازم ہے. اللہ پاک کی رحمت بڑی ہے, فضل بڑا ہے, کرم بڑا ہے. دیکھو یہ آئینے کے بغیر اپنی صورت بھی نہیں دیکھ سکتے. آئینے کے بغیر اپنی صورت بھی نہیں دیکھ سکتے. تو کامل مرشد کے بغیر رب کی راہ رب کی لین بھی نہ دیکھ سکتے ہیں نہ سمجھ سکتے ہیں. جب یعنی کامل مرشد کو تصور شیشہ بنائیں گے تو اللہ بھی اس شیشے میں نظر آئے گا, اللہ کا رسول بھی نظر آئے گا. یہی طریقہ ہے. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمۃ. سبحان اللہ. وہ رسول جو دونوں علم لے آیا تو الحمدللہ یہ دونوں حق ہیں. عالم الحمدللہ وہ بھی حق ہے, اولیاء بھی حق ہے. یہ آج کا جو دور ہے
جھگڑا چل رہا ہے یہ فضول ہے. اگر صحیح عالم ہے تو کوئی اختلاف نہیں ہے. صحیح صوفی ہے تو وہ بھی شریعت سے کبھی بھی دونوں طریقے میرے مصطفیٰ کے دونوں حق ہیں. تو آپ کیا کریں؟ اپنے کامل مرشد کریم کی تلاش کریں جہاں قلب مطمئن ہو، پھر جو کچھ ملے اس پر عمل کریں. عمل کے بغیر کچھ نہیں ہوتا. تو مرشد کی پہچان آنکھ کھولنے سے نہیں ہوتی. جب آنکھوں کو بند کریں گے، اپنے سینے میں دیکھنا ہے تو پھر پتہ لگے گا کہ میرا مرشد کیا ہے. یہ جنہوں نے بھی بات کی ہے انہوں نے دعویٰ کی ہے تو یہی اللہ ہے، یہی کعبہ ہے. انہوں نے جھوٹ تھوڑی بولا. انہوں نے آنکھوں کو بند کر اپنے قلب میں دیکھا، اپنی دل میں دیکھا، تصویر دیکھی. وہ کیسے؟ آپ دیکھو، جب یعنی سورج ہے سامنے، چاند ہے، ستارے ہیں، سورج ہے، شیشہ ہے. شیشہ نیچے رکھو، اوپر دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ہاں؟ یعنی سیدھا دیکھیں گے تو ان کو دیکھ نہیں سکیں گے، لیکن جب نیچے دیکھیں گے شیشے کے اندر تو صاف ستھرا سورج نظر آئے گا، چاند نظر آئے گا. ایسے پورا حسن آپ شیشے میں دیکھ سکتے ہیں. نیچے وہ ہے اوپر، وہ ہے اوپر، لیکن دیکھنے کے لیے نیچے دیکھنا پڑتا ہے، شیشے کو تصور بنانا پڑتا ہے. تو مرشد شیشے کی مرامت ہے، شیشے کی جگہ پر ہے. وہ شیشہ اپنے قلب میں رکھ کر پھر آنکھوں کو بند کریں گے تو کچھ نہ کچھ آپ کو ضرور نظر آئے گا. وہاں محبوب نظر آئے گا، یار نظر آئے گا. یہی تصور ہے. کامل مرشد کریم کا تصور غیر نہیں ہوتا، وہ حق ہی حق ہے. اسی میں اللہ کی محبت ہے، اللہ کا عشق ہے. بس یہی لین ہے. اللہ کے ذکر کریں، سچی توبہ کریں، 5 وقت نماز ادا کریں. یہ لازم ہے. کیا لازم ہے؟ اور کوئی نہیں پڑھے گا، ہمیں تمہیں پڑھنی پڑے گی. کیا ارادہ ہے؟ وائز سننے کے شوقین نہ بنو، جو سنو اس پر عمل کرو. عمل لوگ نہیں کرتے تو ساری عمر سنتے رہیں گے، کیا فائدہ؟ پھر یہ وائز سننے کا، آنے کا، جانے کا کوئی فائدہ نہیں. ہم اپنی محفل جمانے کے لیے جنت کی سندیں بھی عطا کریں گے، باتوں سے بہت کچھ کہیں گے، لیکن اصل جو حق ہے، سچ ہے، وہ عمل کرنا پڑے گا بیٹا. ہاں؟ ابھی دیکھو یہ کیا ہے؟ یہ روٹی ہے. روٹی کو کیا کرنا ہے؟ ہاں؟ کھانا ہے. سالن ہے بڑا مزے والا. ہاں؟ آپ سنتے رہو، چلے جاؤ، حاصل ہوگا کچھ؟ بھوکھا ہی چلے جائیں گے. ایسے نا، بھوکھا ہی چلے جائیں گے. تو جب کھائیں گے تو پیٹ بھریں گے، مزہ بھی آئے گا، چاشنی بھی چکھیں گے، کیسے ہے کیسے نہیں، صحیح ہے یا غلط ہے. تو یہ وائز کا مطلب یہ ہے، ہدایت کا درس کا بھی مقصد یہ ہے. تو عمل کریں، عمل کریں گے تو پیٹ بھرے گا، دل مطمئن ہو جائے گی، قلب مطمئن ہو جائے گا، مزہ آئے گا. ایسی بات سن کر چلے جائیں گے. ابھی آپ بتاؤ
تو عمل کریں گے یا ایسے سن کر چلے جائیں گے؟ اگر یعنی عمل کریں گے تو یہ چیز آپ کو کھانی پڑے گی، اس پر بھی عمل کرنا ہے تو اس پر بھی عمل کرنا ہے۔ اگر عمل جو نہ کرے وہ ایسے چلا جائے۔ یہ آپ کے لیے ہے، یہ تو آپ کو کھانا ہے۔ میرا آقا حساب نہیں کرتا، میرا آقا حساب نہیں کرتا، میرا رب یہ کبھی سب نہیں کرتا تھا یہ نماز پڑھتا ہے تو ہم ان کو رزق دیں، اولاد دیں، نہیں پڑھتا تھا یعنی ہم نہیں دیتے، یہ نہیں رب کرتا ہے نہ رب کا محبوب کرتا ہے۔ تو اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا، یا موسیٰ میرے لیے کیا کیا ہے، میرے خاطر کیا کیا ہے، کون سا عمل کیا ہے، کیا کرتے ہیں میرے لیے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، مولا میں تمہاری نماز بھی پڑھتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں، حج بھی کرتے ہیں، زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، اچھے عمل بھی کرتے ہیں، تیرے دین کی تبلیغ بھی کرتے ہیں۔ تو اللہ پاک نے جواب دیا، یا موسیٰ وعظ پورا ہو گیا، ابھی دعا کی طرف جا رہے ہیں، یہ آخری تبلیغ ہے۔ یا موسیٰ یہ تو تم اپنے لیے کر رہے ہو، میرا سوال ہے میرے لیے کیا کرتے ہو، میرے خاطر کیا کیا ہے؟ تو تم جواب دیتے ہو تو ہم نماز پڑھتے ہیں، دین کی تبلیغ کرتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، اچھے عمل کرتے ہیں، نیک کرتے ہیں کام۔ یا موسیٰ یہ تو تم اپنے لیے کر رہے ہو، میرے لیے کیا کرتے ہو؟ تو موسیٰ علیہ السلام لا جواب ہو گیا، کوئی جواب نہ دے سکے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا، جو میرے رب نے اپنے پیغمبر کو اشارہ دیا تھا یہ وہ تھا، یہ وہ اشارہ تھا۔ تو یا موسیٰ یہ نماز تم اپنے لیے کر رہے ہو، تم پڑھیں گے تمہیں کم آئے گی، روزہ تمہارے لیے ہے، اچھے عمل تمہارے لیے ہے، ثواب کے کام آپ کریں گے، یا جو بھی کرتے ہیں اپنے لیے کرتے ہیں یا میرے لیے؟ اپنے لیے۔ تو اللہ کا اشارہ یہ تھا، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا، تو یا موسیٰ میرے خاطر میری مخلوق سے کیا سلوک رکھتے ہو؟ میرے بندو سے کتنا پیار کرتے ہو، میرے خاطر کتنی کی برداشت کرتے ہو، کتنا میرے خاطر صبر کرتے ہو، کتنا میرے خاطر ان کو معاف کرتے ہو، میرے خاطر کتنے یتیموں کا، کتنے بھوکھوں کو کھلاتے ہو، کتنے دکھی کو دکھ میٹتے ہو۔ تو یہ اللہ کا کام ہے، یہ کس کا کام؟ تو آپ اپنے لیے بھی کریں، نماز تمہارے لیے ہے، اچھے عمل تمہارے لیے ہے، لیکن ان کے ساتھ اللہ کا کام بھی کریں، اللہ کا ہمسائے والوں سے، اپنے بھائیوں سے، اپنی برادر سے، اپنے بچوں سے، اپنے بہنوں سے اچھا سلوک رکھیں، اللہ کے خاطر پیار کریں، غلطیاں ہو جاتی ہیں اللہ کے خاطر ان کو ڈھکیں، انہوں نے گناہ کر لیا، غلطی کر لی، آپ یعنی جسی کو نہ خبر ان کو بھی بتاتے ہو اس نے ایسے کیا ایسے کیا، نہیں، اللہ کے خاطر ان کو ڈھک دو، خاموش ہو جاؤ، ایسے سمجھو جن دیکھا ہی نہیں، میری آپ کی غلطی تھی، وہ بے قصور تھا۔ پھر ایسا کریں گے تو کل اللہ آپ کے لیے یہ سلوک کرے گا۔ سبحان اللہ۔
تم اللہ کے خاطر اس کے بدو کو ڈھکیں گے تو وہ قیامت کے دن تمہارے گناہوں کو چھپا دے گا، کسی کو معلوم نہیں ہوگا تو اس نے کیا 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 نہیں کیا۔ میرے بھائی یہی بندگی ہے، یہی دین ہے، یہی حقیقت ہے۔ پیار سے زندگی بسر کرو۔ انسان انسان سے ہنس کر بات کرتا ہے، میرے آقا نے فرمایا یہ عبادت بن جاتی ہے۔ مسجد ڈراہی مندر ڈراہی جو ڈرانا ہے سو ڈرا، کسی بندے دی دل نہ ڈرانا، رب دلیاں وچ بسدا۔ آج سارا دن یعنی ہماری زندگی ایسے گزر رہی ہے جیسے کوئی کسی کو تکلیف دیتے تو ہمیں مزہ آتا ہے، کسی کو تڑپتے دیکھتے ہیں تو پھر یعنی مزہ دیکھتے ہیں ہم۔ یعنی ایسا نہ کریں میرے بھائی، اللہ کے ذات کا ذکر کریں، اپنے محبوب سے محبت بنائیں، کامل مرشد کی بیعت کریں، جو وہاں سے سبق ملے اس پر عمل کریں۔ یہی دین ہے، یہی شریعت ہے، یہی طریقت ہے۔ اپنے عقیدت کے علماء کا ادب کریں، احترام کریں، اس کی مجلس میں جائیں جہاں یار کی بات سیکھیں، محبت کی بات سیکھیں۔ اس واعظ کو چھوڑ دو جہاں محبوب کے طرف جس کا رخ نہ ہو۔ اپنے بچوں کو وہاں تعلیم کے طرف بھیجیں جو قرآن پاک بھی پڑھائیں اور مصطفیٰ پر نعت بھی سکھائیں۔ آگے سمجھ، دین بھی سکھائیں اور مصطفیٰ کی محبت بھی سکھائیں، عشق بھی سکھائیں۔ اس استاد کے پاس اپنے بچوں کو بھیجو، نہ تو ان کو مردار نہ بناؤ، ان کی زندگی ضائع نہ کرو۔ یہی ہمارا پیغام ہے، یہی ہمارا طریقہ ہے۔ دعا ہے اللہ پاک ہمارے تمہارے اوپر اپنا فضل فرمائے، کرم فرمائے، مہربانی فرمائے۔ یہ ہماری تمہاری نوکری حاضری یہ اپنی دربار پر قبول فرمائے۔ قیامت کے دن ہمارے تمہارے لیے یہ بخشش کا بہانہ ہو جائے، یہ محبت کو کرنے کا بہانہ ہو جائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سائیں کو عرض رکھیں گے، آپ فاتحہ پڑھیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم۔ فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ قل هو الله أحد الله الصمد